دنیاوی مسائل سنے جاتے ہیں، کوشش یہ کی جاتی ہے قرآن کی آیتیں دی جائیں جس کے پڑھنے سے ان کے روحانی مسائل حل ہوں اور ان کی زندگی میں سکون ہو۔ زندگی میں سکون حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر تم چاہتے ہو تمہارے دلوں کو سکون ملے، چین ملے، تو اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ رب العزت کا ذکر کرنے کا بہترین طریقہ نماز ہے۔ نماز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ ایک ہے کہ ہم باہر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کا ذکر کریں۔ ایک ہے بلند آواز سے ہم کریں اللہ اللہ۔ یہ ذکر کا طریقہ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن سب سے بہترین طریقہ ہے اللہ رب العزت کا ذکر کرنے کا کہ پانچوں وقت کی نماز باجماعت پڑھی جائے، پابندی سے نماز پڑھی جائے۔ خواتین جو ہیں اپنے گھروں کے اندر نماز کو پڑھیں۔ جن جن مساجد کے اندر جمعے کے خطبے کا ارینج ہے خواتین کے لیے بیان کا سننے کا، وہاں پر جا کر مساجد کے اندر جا کر جمعے کا خطبہ سنا جائے، اور جمعے کے خطبے سے جو سبق ملے وہ اپنے گھر میں آ کر اس پر عمل کیا جائے۔ تو ناظرین سے گزارش ہے، جیسے میں پہلے گزارش کر رہا تھا کہ جو قرآن پاک کا سہارا لیں گے، جب قرآن کی طرف ہماری توجہ ہوگی، جب قرآن کی طرف ہمارا دھیان ہوگا، تو یقیناً ہمارے معاملات میں آسانی آئے گی۔ میں بتا یہ رہا تھا ناظرین کو کہ قرآن پاک کو جب بھی آپ پڑھا کریں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے پڑھا کریں۔ قرآن پاک کو جب بھی پڑھا کریں اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے پڑھا کریں۔ قرآن پاک کو جب بھی پڑھا کریں کوشش کیا کریں، چاہے آپ ایک سپارہ پڑھیں یا چاہے آپ آدھا پارہ پڑھیں، چاہے آپ ایک پاؤ پڑھیں، چاہے 2 رکوع پڑھیں، لیکن اس کے ترجمے کو ساتھ ضرور پڑھیں۔ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے سے بڑا فائدہ یہ ہوگا، ہمیں تمام تر ان باتوں کا، جو باتیں ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہیں، جو غلطیاں ہمیں نظر نہیں آ رہی، وہ غلطیاں ہمارے سامنے آ جائیں گی جب ہم قرآن کا سہارا لیں گے۔ تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایسا کام کیا جائے جس کام سے اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل ہو، ایسا کام کیا جائے جس کام میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کو ادا کیا جائے، اور ہمیں اپنی زندگی میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنا لینا چاہیے۔ زندگی کے ہر موڑ پر یہ سوچنا چاہیے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے زندگی میں، ایسے اس موقع پر کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ پریشان ہو گیا ہے، کسی کو بیماری لگ گئی ہے، کسی کی کوئی تنگ دستی آ گئی ہے، کوئی گھر میں پریشانی آ گئی ہے، تو فوراً اسی لمحے سوچنا چاہیے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پریشانی آتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے، جب کوئی بیمار ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے۔ آئیں اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے جو اعلان فرمایا ہے کہ جب تمہیں پریشانی آئے، جب دکھ آئے، جب تکلیف آئے، جب مصیبت آئے تو کیا کیا کرو، پریشانی کے عالم میں اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کیا کرو، اپنے رب سے رابطہ کیا کرو۔ بیماری کی حالت میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں رویا کرو، دکھ اور تکلیف کی حالت میں اپنے خالق کی بارگاہ میں گریہزاری کیا کرو۔ پریشانی آ جائے، دکھ آ جائے، تکلیف آ جائے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا کے اپنا سر جھکایا کرو۔ مصیبت اور پریشانی کے عالم میں اپنے خالق کی بارگاہ میں سر بسجود ہوا کرو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ کے رو کے دعا مانگا کرو جب پریشانی آیا کرے، جب دکھ آیا کرے، تکلیف آیا کرے، مصیبت آیا کرے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رویا کرو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام پیر صاحب۔ جی پیر صاحب میرا کویسچن تھا کہ اکثر جب جھگڑے وغیرہ ہوتے ہیں تو عورتوں میں خصوصاً ایک دوسرے کو وہ بددعائیں دیتی ہیں بہت کہ آپ کے بچے ایسے ہو جائیں، آپ کا کاروبار اجڑ جائے، گھر تباہ ہو جائے، تو کیا ایسی بددعاؤں کا اگلے بندے پہ کچھ اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کے بارے میں بتا دیجیے۔
بھائی نے سوال کیا ہے بیٹے نے کہ گھروں میں جب لڑائیاں ہوتی ہیں خواتین کے اندر، محلے میں یا علاقے میں یا آپس میں خواتین میں جھگڑا ہوتا ہے تو بہت ساری بد دعائیں دی جاتی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے جو بد دعائیں دینے والا ہے کہیں اس کی حق تلفی تو نہیں ہو رہی؟ پہلا سوال تو یہ ہے، کہیں اس کا مال تو نہیں ناجائز کھایا جا رہا، کہیں اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی تو نہیں ہو رہی، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ حق پر ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے وہ ٹھیک جا رہا ہو، اور جس کو بد دعائیں دی جا رہی ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ غلط ہو، اور اگر وہ غلط ہے تو پھر اس بد دعا کا اثر ہوگا۔ جس کو بد دعا دی جا رہی ہے وہ ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، مال ناحق کھا رہا ہے، ناجائز تنگ کر رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک بات گزارش کی تھی، جیسے ایک بہن بیٹی کسی کے گھر میں آج کل کام کرنے کے لیے جاتی ہے، روزہ بھی رکھا ہے لیکن پیٹ کی مجبوری کی وجہ سے کہیں گھر سے کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، مجبوراً کسی کے گھر میں کام کرنے کے لیے جاتی ہے، وہاں کوئی بدبخت بیٹھا ہے جو اسی بیٹی کو غلط نگاہ سے دیکھتا ہے، جب وہ بیٹی بد دعا دے گی نا تو یاد رکھو مظلوم کے اور رب کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں، وہ مجبور اور بے بس ہو کے آئی ہے نا تاکہ میرے گھر کا نظام چلے، مظلوم اور رب کے درمیان پردہ نہیں ہے، جو بد دعا دیتا ہے وہ ڈائریکٹ جاتی ہے پھر۔ اور اگر ظلم اور زیادتی نہیں کی جا رہی، ویسے عورتوں کی عادت ہے جیسے گھروں میں لڑنا، ایک دوسرے کا دیورانی اور ساس بہو کے جو جھگڑے ہوتے ہیں، اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ بدوائیں جو ہیں وہ نہیں دینی چاہیے، پہلا سوال تو یہ ہے۔ باقی رب تو بے نیاز ہے، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے خواتین کو بھی کہ بدوائیں کسی کو نہیں دینی چاہیے۔ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرنا چاہیے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی کے اندر ایک مرتبہ بھی بد دعا کسی کے لیے نہیں کی۔ اللہ تنگ بھی کتنا کرتے تھے، اتنے پتھر مارے کہ پیروں کے جوتے مبارک جو تھے، نیلان پاک جو تھے، وہ خون سے بھر گئے، پھر بھی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا نہیں دی۔ کیا خوب بات ہے کوئی بندہ یہ کہے کہ مجھے ایسی آیتیں دی جائیں کہ میرے گناہ چھٹ جائیں۔ اللہ اکبر، ہونا یہ چاہیے، ایسی آیتیں دی جائیں کہ بری عادتیں چھٹ جائیں۔ آئیں میں بتا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفر اللہ، استغفار کیا جائے، استغفر اللہ کی تسبیح پڑھی جائے روزانہ۔ نبی علیہ السلام معصوم، گناہوں سے پاک، اس کے باوجود بھی استغفر اللہ کی تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ سورۃ اخلاص کو پڑھا جائے، اس کو کم از کم 100 دفعہ پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بندہ بری عادتوں سے باز آ جائے گا۔ صرف الحمدللہ رب العالمین اور آیت الکرسی کو پڑھا جائے، الحمدللہ رب العالمین بھی 41 دفعہ، آیت الکرسی بھی 41 دفعہ پڑھی جائے، بری عادتیں جس کی بن جائیں، بری عادات جس کی بن جائیں، وہ عادتیں چھٹتی نہ ہوں، بری عادات چھٹتی نہ ہوں، اور چاہے وہ کسی مرد میں ہو یا چاہے کسی عورت میں ہو، اگر الحمدللہ رب العالمین اور آیت الکرسی کو پڑھیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے ضرور کامیابی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہیلو جی جی، آواز آ رہی ہے؟ کاشف سے بات کرنی ہے؟ جی جی بول رہا ہوں بھائی، میں بول رہا ہوں۔ کاشف احسان بول رہا ہوں۔ جی جی، کہاں سے؟ کاشف ایسا ہے کہ میں نے نا نیکسٹ ویک میرا انٹرویو ہے ویزے کے لیے، تو اس کے لیے آپ سے دعا کروانی تھی اور پتہ کرنا تھا کہ میرے ڈاکومنٹس جو میں جمع کرواؤں گا یا جو میرا انٹرویو ہے نیکسٹ ویک میں، اس پہ مجھے کامیابی ملے گی، یہ میرا مسئلہ ہے۔ جی کہاں سے بول رہے ہیں بھائی آپ؟ کاشف میں آئرلینڈ سے بول رہا ہوں، احسان۔ جی جی، آئرلینڈ سے احسان بھائی، ٹھیک ہے جی بیٹا، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا۔ جو جہاں تک تعلق ہے آپ کے ڈاکومنٹس کا، وہ تو الحمدللہ مضبوط ہیں، لیکن جو انٹرویو کا معاملہ ہے وہ تھوڑا لوز نظر آ رہا ہے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کوشش کریں اس سے پہلے جب تک آپ کو انٹرویو نہیں ہوتا، کوشش کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذکر ہے اس کو کریں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس وظیفے کو کریں
कम से कम 2 तस्बीहें सुबह और 2 शाम को। इसके साथ साथ ही या हय्यो या क़य्यूम भी पढ़ें 400 दफ़ा सुबह और 400 दफ़ा शाम को। दुरूद पाक पहले बाद में, तमाम तस्बीहात के पहले और बाद में दुरूद पाक पढ़ें। और कोशिश करें, वज़ाइफ में थोड़े ज़्यादा दे रहा हूँ, एक सूरत है इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ, इस सूरत को याद से आपने रोज़ाना 11 दफ़ा पढ़ना है। 11 दफ़ा इस सूरत को आपने रोज़ाना पढ़ना है, पहले और बाद में दुरूद पाक पढ़ के। अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। अल्लाह तबारक व ताला तमाम तर ऐसे लोग जो किसी एम्बेसी में वीज़ा लेना चाहते हैं और कागजात उनके ठीक हैं, शर्त ये है कागजात में कोई गलत चीज़ नहीं लगी हुई, तो ऐसी सूरत के अंदर जो मैंने वजीफ़ा दिया है इसको पढ़ें। अल्लाह तबारक व ताला की करम नवाजी से ज़रूर कामयाबी होगी इंशाअल्लाह। अगर किसी ने गलत कागज़ लगाए हैं तो वो उसकी अपनी जिम्मेदारी है, और बेईमानी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। जी जी हेलो जी जी जी, मेरा भाई है इरफान, उसकी जॉब का मसला है। तो जहाँ पे भी अप्लाई करते हैं या तो इंटरव्यू की डेट आती है तो आगे जॉब नहीं मिलती, या अगर इंटरव्यू कई दफ़ा बहुत सी जगह पर अप्लाई किया लेकिन वहाँ से भी कहीं से भी कोई जवाब नहीं आता, कहीं पे भी कोई रखा नहीं जाता। इंटरव्यू कई जगह पर देके आता है लेकिन वहाँ पर रखा नहीं जाता। जी ठीक है। तो जी ठीक है इस सिलसिले में हमें क्या करना चाहिए? जी ठीक है। बेटी ने जो सवाल किया है नाज़रीन ने सुना होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंटरव्यू भी दे के आते हैं फिर भी काम नहीं होता। बहुत सारी जगहों पर सीवीज जमा कराई हैं फिर भी काम नहीं होता। बहुत सारी जगह पर जाके कॉल लेटर आती भी है और इसके बावजूद भी फिर नहीं हो पाता। और बहुत सारे लोग जो अपनी जॉब को तलाश कर रहे हैं, कितना अरसा हो गया है। यहाँ पर एक अहम बात है, बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि बंदे को जॉब मिलती है तो वो इस चक्कर में होता है कि नहीं ये मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं है, मेरी मंशा के मुताबिक नहीं है, उसको छोड़ देता है। फिर दोबारा मौका मिलता है, फिर कहता है मेरे स्टेटस के मुताबिक नहीं है, उसको भी छोड़ देता है। बार बार नौकरी का मौका मिलता है, नहीं करता वो, या लगी हुई नौकरी को छोड़ देता है। एक ये पहलू है, एक ये भी मामला है, और एक ये है कि कोशिश के बावजूद मिलती नहीं है। कोशिश के बावजूद कहीं से इंटरव्यू कॉल ही नहीं आती। एक ये है कि लगी नौकरी छोड़ देते हैं, एक ये है कि सोचते हैं मेरी मर्जी के मुताबिक, मेरी मंशा के मुताबिक मेरी नौकरी नहीं है। ठीक है, तालीम के मुताबिक आप जॉब करनी चाहिए, लेकिन नाज़रीन से गुजारिश है जब हालात तंग हों तो जहां नौकरी मिले कर लेनी चाहिए। कुछ ही लम्हों में, कुछ ही दिनों में, कुछ ही टाइम के बाद अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी। ऐसे लोग जो नौकरी की तलाश में हैं जगह जगह सीवीज जमा कराते हैं, जगह जगह अपने कागजात को जमा कराते हैं और जॉब नहीं मिलती। ऐसी सूरत के अंदर क्या करना चाहिए? इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ, और इसके साथ साथ इन्ना आतैनाकल कौसर, पहले इन्ना आतैनाकल कौसर पढ़ लिया करें और इसको कम से कम 41 दफ़ा पढ़ा जाए। उसके बाद सूरत इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ, उसको भी 41 दफ़ा पढ़ा जाए। पहले और बाद में 11 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ के इसको पढ़ा जाए। अल्लाह ताला के फजल करम से, अल्लाह ताला की रहमत से, अल्लाह ताला की करम नवाजी से ये मामलात आपके हल हो जाएंगे। तो मैं बात ये कर रहा था कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है, परेशानी और दुख की सूरत ये है कि बंदों को पता भी होता है कि हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं, इसके बावजूद भी मुसलसल फिर उसी रास्ते पर चलते रहते हैं और ये सोचकर कि पता नहीं यार अब क्या होगा। मेरे भाई और पर्दे में सुनने वाली बहन और बेटी, अगर हमने गलत रास्ता इख्तियार कर लिया, दुनिया में भी जिल्लत मिलेगी, कब्र में भी जिल्लत मिलेगी, हशर में भी जिल्लत मिलेगी। तमाम तर नाजरीन से गुजारिश है, इस्तिखारा प्रोग्राम के धोखे में आके मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर मुख्तलिफ गैर मुस्लिम बैठ रहे हैं और मुख्तलिफ किस्म के लोग जो मुसलमानों के ईमानों को ख़राब कर रहे हैं, जो मुसलमानों के ईमानों को अच्छा नहीं बल्कि मुसलमानों के ईमानों को ख़राब करने के साथ साथ उनकी तरबियत को भी ख़राब किया जा रहा है। नाजरीन से गुजारिश करना चाहूँगा कि कम से कम मुसलमानों के प्रोग्रामों को देखा जाए। मुसलमानों के प्रोग्राम देखकर ऐसे लोग जो कुरान और हदीस के मुताबिक आपको गाइड करें, ऐसे लोगों के प्रोग्राम्स को देखना चाहिए। मैं
सिर्फ एक बात यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगा, ऐसे लोग जो कुरान पाक का सहारा लेना चाहते हैं, कोशिश करें कि जहाँ आयतें दी जाती हैं उनको याद से पढ़ा करें, तर्जमा भी पढ़ा करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाबा जान जी। जी जी बाबा जान जी, मैं फोटाबाद से बात कर रही हूँ। फोटाबाद से? जी जी ठीक है। हाँ जी, चक्का नजदीक फोटाबाद से। जी जी ठीक है। बाबा जी, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे बच्चे छोटे छोटे 4 और मेरे शोहर लाहौर मजदूरी करते हैं। वो मुझे तंग करता है कि लाहौर में किराए के मकान पर आ जाओ। जी मुझे आपकी समझ आ गई है। जो सवाल किया है बहन हमारी ने, आप लोगों ने सुना होगा। तो जिसका घर में कोई तंग करे, मिसाल के तौर पर बीवी को शोहर तंग कर रहा है, या माँ बाप को औलाद तंग कर रही है, या शोहर को बीवी तंग कर रही है, या ऐसा भी कहीं जगह पर आता है कि औलाद जो है सही रास्ते पर जा रही है, बाप अपनी गलत बात छोड़ ही नहीं रहा, जो गलत आदत बनी हुई है, माँ अपनी गलत आदत छोड़ ही नहीं रही। तो ऐसी सूरत के अंदर जो शख्स राह रात से हट जाए, जो शख्स अपने मालिक की नाफरमानी में लग जाए, माँ बाप की नाफरमानी में लग जाए, या शोहर बीवी को तंग करने लग जाए, या बीवी शोहर को तंग करने लग जाए, तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? ऐसी सूरत के अंदर बेहतरीन तरीकाकार ये है कि कुरान पाक का सहारा लेना चाहिए। और कुरान को इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि मेरा मसाइल हल हो जाएं, बल्कि कुरान को पढ़ना तर्जमे के साथ चाहिए। तर्जमे के साथ पढ़ के फिर देखना चाहिए हमारा नुक्स क्या है, कौन सी बात जो अल्लाह ताला की हम मान नहीं रहे, जिसकी वजह से हमारी मुसीबत आ रही है। कुरान को तर्जमे से पढ़ेंगे तो बात बनेगी। तो जिसका कोई राह रास्त पर ना आए, शौहर बीवी बेटा बेटी, बाज़ घरों के अंदर बेटियां किसी बात पर अड़ जाती हैं, बाज़ घरों में बेटे किसी बात पर अड़ जाते हैं, माँ बाप मुसलसल उनकी मिन्नत समाजत करते हैं, वो नहीं मानते। किसी घराने में बहन भाइयों में कोई अड़फस हो जाती है, तो ऐसी सूरत के अंदर क्या करना चाहिए? तस्बीह है अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर इस्तगफार करना चाहिए। कम से कम इसकी 2 तस्बीहें सुबह यानी 200 दफ़ा सुबह और 200 दफ़ा ही शाम को पढ़ा जाए। दुरूद पाक पहले बाद में 11 दफ़ा पढ़ा जाए। इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सूरह फातिहा मुकम्मल तौर पर 41 दफ़ा नमाज फजर के बाद, 41 दफ़ा नमाज इशा के बाद। मर्द हजरात जमात से नमाज पढ़ें, बहनें बेटियां नमाज पढ़ के इस वजीफे को पढ़ें, इस नीयत से कि अल्लाह मेरा शौहर, मेरी बीवी, मेरा बहन, मेरा भाई, मेरा बेटा जो भी राह रात से हटा हुआ है, उसके लिए दुआ करेंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से, कुरान पाक की बरकत से इंशाअल्लाह सही रास्ते पर आ जाएगा। यहाँ नाज़रीन से गुजारिश करना चाहूँगा, कुरान पाक को सिर्फ वजीफ़ों के लिए ना रखा जाए। ऐसा नहीं है कि कुरान पाक हमने पढ़ लिया और हम कुरान पाक पढ़ना शुरू कर देते हैं कि ये वजीफ़ा है, ये वजीफ़ा है। परेशानी आई तो कुरान को पढ़ लिया, जब परेशानी ख़त्म होगी तो कुरान को छोड़ दिया। कुरान पाक को पढ़ें, जिस कुरान ने हमें बताया है, इस सारी कायनात के मालिक ने जो पहला आसमान बनाया, दूसरा आसमान, 7 आसमान और 7 ज़मीनें बनाई, जिस कुरान ने सारी दुनिया की तमाम तर बातों को हमें बताया, उस कुरान को पढ़ेंगे तो यकीनन हमारा सीना कुशादा होगा, इल्म में इजाफा होगा, अल्लाह ताला का कुर्ब नसीब होगा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। रमज़ान की बाबरकत घड़ियां हैं। सोचें ज़रा, ऐसा तो नहीं है जैसे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हर रात को 70,000 गुनाहगारों की बख्शिश होती है। कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे साथ कि अभी तक हमारे गुनाहों की बख्शिश ना हो, अभी तक हमने अपने मालिक से गुनाहों की माफ़ी ना मांगी हो, अभी तक हमने तौबा ना की हो? कहीं ऐसा तो नहीं है? आए रमज़ान की बाबरकत घड़ियों में ये सवाल, इस तरफ एहसास, इस तरफ अपना ध्यान डालें कि कब वक्त आएगा कि तू अपने रब की बारगाह में तौबा करेगा, कब वक्त आएगा कि अल्लाह की याद में तुम्हारे सर झुक जाएंगे।
ہمیں رمضان کی بابرکت گھڑیوں میں یہ تھوڑے دن رہ گئے ہیں، اس کے بعد آخری جمعہ ہوگا، جمعۃ الوداع ہوگا۔ میری گزارش ہے ناظرین سے، روزہ نہ چھوڑیں، تراویح نہ چھوڑیں، قرآن کا سہارا نہ چھوڑیں۔ قرآن آپ کے لیے پوری رہنمائی دیتا ہے، آپ کو قرآن سے دوستی کریں، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں۔ آپ کو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے سے ایمان کی تازگی ہوگی، ایمان تازہ ہوگا آپ کا۔ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ تو پیارے بابا جان، جی جی بابا جان میں آپ کی بیٹی نادیہ بات کر رہی ہوں۔ جی بیٹا بولو۔ جی بابا جان، میں بہت تنگ دست ہوں، غریب ہوں، اور پریشانیاں میرے پیچھے ہی نہیں چھوڑتی، اور قرضہ سر سے جاتا ہی نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے، جی جی ٹھیک ہے، میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ میں پڑھنے کے لیے کچھ بتاتا ہوں، آپ اس کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دے گا۔ ٹھیک ہے بابا جان۔ جی جو سوال کیا ہے بیٹی نے، آپ نے سنا ہوگا کہ وہ تنگ دست ہے، مالی معاملات اچھے نہیں ہیں، غربت ہے۔ ناظرین سے یہاں پر سوال ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ، بہت ساری ایسی دنیا جن کے پاس اتنا پیسہ ہے، مالک نے دیا ہے کہ ان کو شاید اس کا حساب ہی نہیں ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ جو اتنے تنگ دست ہیں کہ سحری اور افطاری کے لیے انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی کچھ دے کے جائے گا تو پھر سحری افطاری کریں گے۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے ایسے ناظرین پاکستان کی سرزمین پر رہنے والے، بہت سارے ایسے لوگ جو سحری افطاری میں انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی کھانے کی چیز دے جائے۔ رمضان کے پہلے، شروع ہونے سے پہلے اپنے بچوں کا عید کا سامان ہم لے آئے، بچوں کی عید کے کپڑے لے آئے کہ بعد میں درزی کے پاس ٹائم نہیں ہوگا، بعد میں رش بڑا ہو جائے گا۔ رمضان شروع ہوتے ہی یا رمضان شروع ہونے سے پہلے عید کا سامان، عید کا اہتمام کر لیا۔ ناظرین سے میں گزارش کرنا چاہوں گا، کبھی ایسے لوگوں کی طرف دھیان نہیں گیا آپ کا جن کے پاس عید والے دن بھی اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ اپنے بچوں کو جوتا لے کے دے سکیں، جن کے پاس عید والے دن بھی انتظار میں ہوتے ہیں کہ وہ صدقہ فطر دے جائے گا تو ہم گزارا کریں گے۔ یہاں ایک بات میں خاص کہنا چاہوں گا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو واقعی ہی غریب ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو جان بوجھ کر مانگنے کے عادی بنتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ یتیموں کا حق ہے، غریبوں کا حق ہے، جو مستحق لوگ ہیں ان کا حق ہے، اور یتیموں کا حق مال کھا رہے ہیں، غریبوں کا حق کھا رہے ہیں، جبکہ غریب بھی نہیں ہیں، غربت بھی نہیں ہے، پھر بھی یتیموں کا مال کھایا جا رہا ہے۔ حالانکہ غریبی اللہ نے دور بھی کر دی ہے، لیکن جہاں غریبوں کے لیے چیز بانٹی جا رہی ہوتی ہے، کہیں پر گھی، چینی، چاول جیسے راشن بانٹا جا رہا ہوتا ہے، تو اسی کو فوراً اس کی لائن میں لگ جاتے ہیں جبکہ اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تنگ دستی کے لیے میں نے پہلے وظیفہ بتایا ہے، استغفر اللہ کم از کم 100 دفعہ، اور سورۃ اخلاص 100 دفعہ پہلے اور بعد میں 11 دفعہ درود پاک پڑھا جائے، نماز کی پابندی کی جائے، اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کے ترجمے کو، جو سورۃ اخلاص ہے اس کے ترجمے کو بھی پڑھا جائے، استغفر اللہ کے معنی کو پڑھا جائے کہ اللہ کی بارگاہ سے توبہ کرنا، اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگنا، پھر دیکھیں آپ کے حالات تبدیل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔